اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الجاثیہ کا چوتھا رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے اور آخر میں قیامت کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ایک عقلی دلیل دیا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہت یہ اللہ ہی کی ہے۔ ایک شخص کا یہ ذہن بن جائے کہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ مخلوقات ہیں اس سارے نظام کو چلانے والی ہستی ہے یہ اللہ کی ذات ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کا ذکر کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو مہلت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے۔ انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے اپنی معرفت کے راستے کھول دیے ہیں۔ اب ایک شخص اس دنیا کے اندر کفر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت رکھی کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت برپا ہوگی، اور یومئذ یخسر المبطلون، تو اس دن جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو ان کا اعمال دائیں طرف ملے گا، وہ خوش ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ لوگ باطل تھے، اور باطل لوگ، غلط لوگ، گمراہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اے پیغمبر آپ اس دن دیکھیں گے ہر گروہ کو جاسیتن۔ اب جاسیتن کا دو ترجمے مفسرین لکھتے، ایک کہتے کہ یہ اس سے مراد جماعت، کہ لوگ اپنے نبی کے ساتھ جماعتوں کی شکل میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن حساب کتاب والے دن پیش ہوں گے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ جاسیتن کا لکھا ہے کہ گھٹنوں کے بل، کہ اللہ کے سامنے جب عدالت لگے گی تو اس دن لوگ خوف کی وجہ سے، روب کی وجہ سے گھٹنوں کے بل اس طرح ان کے اوپر کپ کپی طاری ہوگی، اور کپ کپی لرزہ ہونے کی وجہ سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، اور ہر فرقے کو، ہر گروہ کو بلایا جائے گا تدعا الی کتابہا، اس کے نامہ اعمال کی طرف۔ قرآن کے دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا فیقول، کہا جائے گا ہا امقرؤ کتابیہ، آؤ اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، ما لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کہ جس نے کہ چھوٹی چیز اور بڑی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز الا احصاہا، اس کے اندر محفوظ ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہ جب نامہ اعمال انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ اس کی نیت، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کی سوچ سب ریکارڈ ہوتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا کے اندر ہمارے موبائلوں کے اندر چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر انسان کو آزاد بنایا ہے۔ اب وہ انسان اپنی آزادی کے تحت اللہ کے مرضی کے مطابق کتنی زندگی گزارتا ہے، اس کی نیت، اس کی سوچ، اس کے اقوال، اس کے افعال سب ریکارڈ ہوتے ہیں۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ فرمائے آج کا دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہے۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے گا، برے اعمال کیے تو اس کی سزا تمہیں جہنم کی شکل میں ملے گی۔ اور جس نے جتنے گناہ کیے ہیں اس گناہ کے سبب، اس گناہ کے حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو کتاب ہے، یہ جو نامہ اعمال ہے، یہ تم پر برحق بولتا ہے، کہ تمہارے سامنے وہ دستاویز ہوگا جس کے اندر تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت سب کچھ موجود ہوں گے جو برحق ہوں گے، نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے ہم فرشتوں کے ذریعے سے اس کو لکھواتے تھے۔ اب یہ کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کی وجہ سے زبان سے ایمان نہیں لائے، اور اس دنیا کے اندر اس نے اچھے اعمال بھی کیے جس طرح اللہ نے انہیں بتایا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے حساب سے انہیں اچھے اعمال کیے۔ فَيَدْخُلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمِهِ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسرا گروہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ کی ذات کا مقابلہ کیا ہے، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا
تمہارے پاس میری آیتیں میری نشانیاں نہیں پہنچی تو تلا علیکم جو تم پر تلاوت کی جاتی تھی فاستکبر تم نے تکبر کیا غرور کیا ہٹ اور ضد درمی اناد کی وجہ سے وکنتم قوم مجرمین تکبر کی وجہ سے تم لوگ مجرم قوم بن گئے وَإِذَا قِيلَ آگے اللہ تعالیٰ جب کہا جاتا تھا ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ برحق ہے قیامت کے بارے میں اور دنیا کے اندر عدل انصاف ظلم زیادتی اعمال کے حساب سے انہیں بتایا جاتا تھا کہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تو کہا گیا ان وعد اللہ حق یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ برحق ہے اگر تم اچھے عمل کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی ثواب ملے گا اگر تم برے عمل کرو گے اس کے مقابلے میں تمہیں جہنم اور سزا ملے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ برحق ہے والساعۃ لا ریب فیہا اور قیامت جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے یہ برحق ہے قل تم نے کیا کہا ما ندری ہم نہیں جانتے مسا قیامت کیا چیز ہے ان نظن الا ظنا ہم تو اس کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ بس وما نحن بمستيقن ہمیں یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی وبدا لهم سیئات ما عملوا پھر ان کے اوپر انہوں نے جو اعمال کیے برے اعمال وہ ان پر ظاہر ہوں گے وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون پھر گھیر لے گی جس چیز کا وہ تمسخر کیا کرتے تھے مذاق کیا کرتے تھے کہ قیامت کوئی چیز حقیقی چیز نہیں ہے اب قیامت کا ان کو یقین نہیں تھا پھر قیامت کے دن جب ان کے برے اعمال ان کے سامنے ہوگی اور قیامت ان کے سامنے ہوگی تب انہیں پتہ چلے گا وقیل اليوم ننساکم پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہا جائے گا اليوم آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا ہے کما نسیتم لقاء یومکم ھذا اللہ کے لیے یہ سب چیزیں مخفی نہیں ہیں مگر اللہ کی رحمت سے یہ لوگ کیا ہوں گے دور ہوں گے کہا جائے گا کما نسیتم لقاء یومکم جس طرح دنیا کے اندر تم نے ہمارے ملنے کو نظر انداز کر دیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس چیز کو تم نے بھلا کر نظر انداز کر کے اپنے مرضی سے اپنی منشائی زندگی گزاری آج کے دن ہم پھر تمہیں فراموش کر دیں گے ومأواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وما لکم من ناصرین اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے ذالکم یہ اس لیے بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا اللہ کی نشانیوں کو مذاق بنایا تھا قرآن کو شریعت کو جو اللہ کے احکام تم تک پہنچے تم نے کہا یہ کوئی چیز تھوڑی ہے تم نے الٹا اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کا تم نے مذاق بنایا وغرتکم الحیات الدنیا اور تم دین کو چھوڑ کر شریعت کو چھوڑ کر آخرت کو چھوڑ کر اسلام کے طریقت کو چھوڑ کر تم نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھا اس دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا جس کی وجہ سے تم نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا فالیوم لا یخرجون منها آج تمہیں اس جہنم سے اس آگ سے نہیں نکالا جائے گا ولا هم یستعتبون اور نہیں تمہاری توبہ قبول کی جائے گی اور نہیں تمہیں اس کے لیے موقع دیا جائے گا آگے اللہ نے فرمایا فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو آسمان اور جو زمین کا رب ہے رب العالمین دونوں جہانوں کا رب ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے وہ العزیز الحکیم وہ زبردست حکمت والی ذات ہے